نشانیاں ہیں، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، سورج چاند ستارے یہ سب نشانیاں ہیں، پھول پودے نباتات کا اگنا یہ سب نشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ پھر قرآن پاک سب سے بڑی نشانی ہے جس میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، ان کی ہلاکتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیوں کا یہاں تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا ان کو رسول کیوں چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پہ وحی نازل کرتا ہے، اور اس لیے اسے چن لیتا ہے کہ وہ وحی ان کو بتائے اور لوگوں کو ڈرائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرو، اللہ کے نافرمان نہ بنو۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، ابھی تو ہر چیز اللہ کو پتہ ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں سب کے سامنے لے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج میری بادشاہت ہے۔ کدھر گئے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، جو لوگ انکار کرتے تھے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کے کیے گئے بدلہ ملے گا، یعنی اس پہ ظلم نہیں ہوگا، جو اس نے دنیا میں کیا وہی ملے گا۔ اب آپ سوچیں ایک بچہ کہے کہ مجھے انعام نہیں ملا، بھئی اس نے محنت نہیں کی، اس نے حفظ نہیں کیا۔ ایک بچہ کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں انعام ملا، اب اگر کوئی ایک کمی رہ گئی نا، اب اس کی وجہ سے نہیں ملا، تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میرے پہ ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اب یہ دنیا کی بات ہے کہ وہ اور محنت کرے اور اعمال کرے اور اس کو اس سے بھی بڑا انعام مل جائے، دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی انعام مل سکتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا کہا ہے نا۔ ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عبرت کا نشان بنایا تھا نا فرعون، حامان اور قارون کو، ان کی طرف ایسے عذاب نہیں آئے تھے، پہلے رسول بھیجتے اللہ تعالیٰ کی کیا اللہ تعالیٰ کا پوری پلاننگ ہوتی ہے، پہلے رسول کو بھیجتے ہیں، ان کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، وارننگ ملتی ہے، اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انہیں رسول بھیج کے سمجھاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے انسانوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی تکبر کرتا رہے، پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی تباہی ہوگی۔ پھر یہی دوبارہ واقعہ ان کا بتایا گیا کہ فرعون کی طرف فرعون نے جو یعنی کس طرح سے ظلم کیا تھا، اور یہ سارا واقعہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جب دعوت دی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بس ہم سزا دے دیں یا مار ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ہی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ پھر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کا حال کے جو لوگ اپنے حال پہ خود ظلم کرتے ہیں نا، خود جو ہے وہ ظالم بنے میں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ خود برائیاں کرتے تھے، اور اللہ کا کوئی بھی اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تمام جو تھے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف جو واضح دلائل بتا دیے تھے، لیکن لوگ وہ جو خواتین تھیں انہوں نے بھی برائی کا ارادہ کیا تھا، اور پھر لوگوں نے ظلم بھی کیا تھا، انہیں خامخواہ قید خانے میں ڈال دیا تھا، لیکن یہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی۔ پھر بھی وہ کیا کرتے رہے؟ قید خانے میں بھی کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو حق بات بتاتے رہے۔ تو دنیا میں کام یہی ہے بس کرنے والا، حق بات بتانی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی آپ ایک دوسرے کو، اگر دیکھیں گھر میں بہن بھائی بھی ہے نا، اگر ایک نہیں کر رہا تو دوسرا اس کو کہے کہ چلو یہ کام ابھی تک نہیں، نماز ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی، ابھی آپ نے اذکار نہیں کیے، چلو ہم مل کے کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا یہ امر بالمعروف ہے۔ اور برائی سے روکنا، یعنی اگر وہ وقت ضائع کر رہا ہے، اگر وہ پڑھ نہیں رہا، اگر وہ اللہ کے راستے سے دور جا رہا ہے تو اس کو پکڑ کے لے کر آئے، یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر، سرکش اور جو گھمنڈ والے لوگ ہوتے ہیں، جو پراؤڈ ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ ایک انسان برائی کی طرف جاتا رہتا ہے، پھر آخر وہ برا ہی بن جاتا ہے۔
ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے پھر اسے جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان سچ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں وہ سچا ہی لکھا جائے گا, وہ صادق ہوگا. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کو وہ پسند آئے گا, اور اگر ایک انسان سختی کا, سرکشی کا, تکبر کا معاملہ کرے گا تو اللہ کو وہ پسند نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے فرعون کو اللہ نے دولت بھی دی تھی, طاقت بھی دی تھی, قوت بھی دی تھی, سب کچھ دیا تھا, اس کے تکبر نے اس کو اس حد تک کیا تھا کہ اس نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ حامان ایک سیڑھی لگاؤ آسمان کے ساتھ, میں ذرا چڑھ کے جا کے دیکھوں ان کے رب کو. کتنا تکبر کیا اس نے, میں موسیٰ کے معبود کو دیکھوں تو صحیح, کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. آپ دیکھیں کہ اس کے اس عمل نے, یعنی اس کی یہ بات اسے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, اس نے کتنی بڑی اور بری بات کی کہ میں سیڑھی آسمان کے ساتھ لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو آپ خود سوچیں کہ اس کے اس کام کو شیطان نے کتنا اس کو بیوٹیفائی کر کے دکھایا کہ کرو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, برائی کر لو, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان ایمان لاتا ہے نا وہ اپنے لیے ہی فائدہ کرتا ہے, اور جو انسان برائی کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی نقصان کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ میں آپ کو ہدایت کا ہی راستہ بتا رہا ہوں, آپ ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. اور انہیں یہ والی پچھلی ساری جو قصے ہیں اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ مشرکین, یہ جو سردار ہیں, جو گھمنڈ میں ہیں, جو تکبر میں ہیں, یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے برا عمل کیا اس کے لیے وہ اسی کا بدلہ پائے گا, اور جو چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, نیک عمل کرے گا, مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو لمٹ کراس کرتے ہیں, تکبر والوں کو بھی پسند نہیں کرتا, جو بڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو بھیجیں گے نا, یعنی کوئی سزا دیں گے, تو وہ پھر جہنم کے جو سیکیورٹی گارڈ ہوں گے نا, جو فرشتے ہوں گے, ان کو وہ کہیں گے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہمارے عذاب میں کمی کر دیں, ہماری مصیبت میں, ہماری قید میں کمی کر دیں. وہ کہیں گے اب خود ہی دعا کرو, تمہاری طرف کیا رسول نہیں بھیجا گیا تھا. وہ انہیں ڈانٹیں گے, وہ کہیں گے تمہاری طرف کوئی آیا نہیں تھا آپ کو بتانے کے لیے, یعنی دنیا میں آپ کو مہلت ملی تھی, آپ کو بتانے کوئی نہیں آیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا, اب کیوں ہمیں کہہ رہے ہو, اب تو ہم کوئی سفارش نہیں کر سکتے. تو وہ پھر کہیں گے کہ اب خود ہی دعا کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کسی کی بھی جو سوری ہے, معذرت ہے, قبول نہیں کرے گا. توبہ, معذرت, سوری اسی دنیا میں ہی قبول ہوگی. اسی دنیا میں رہتے رہتے ہی جو بھی مسٹیک ہوتی ہے اس کی سوری کرنی ہوتی ہے, غلطی کی معافی مانگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں, مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر مسٹیک ہو گئی, آپ کو ماما نے یا ٹیچر نے کہہ دیا کہ بیٹے تم نے تو غلطی کر دی ہے, تو مایوس نہیں ہونا. کیا کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, توبہ کر لینی ہے, اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے, اور پھر خوش ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ابھی ہم نے پڑھا نا کہ بخشنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. جو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے نا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جو انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جاتا ہے نا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ان کے لیے بدترین گھر ہوگا. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں, اور جو لوگ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں, یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ کہ یہ لوگ اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے, نصیحت بھیجی ہے, اس پہ نہیں آ رہے, تو آپ صبر کریں, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ اللہ سے بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کریں صبح و شام. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں, قرآن پاک میں یعنی کوئی جھگڑا کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بالکل بھی یعنی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جو آیت میں, جو قرآن میں جھگڑا کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا, آپ لوگوں کا پیدا کرنا, تمام مخلوقات کا پیدا کرنا
ایسے ہی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اس کا ایک پرپز ہے. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں، کیا ہدایت والے اور گمراہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا اندھا اور بہرا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے اس میں ورس نمبر 60 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ سے دعائیں کرنی ہیں آج کی رات میں بہت زیادہ. آج کی رات جو طاق رات ہے، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں زمین پہ رہنے کے لیے جگہ دی، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری اتنی پیاری پیاری صورتیں بنائی ہیں نا، اچھی سی صورتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہی سارے جہانوں کا رب ہے، وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے. وہ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے. جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے. تو یہ جو لوگ جن کو پکارتے ہیں یہ تو ایک پل میں ٹوٹ جاتے ہیں مٹی کے بت. اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس لیے صرف ایک اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، اللہ کا فرما بردار بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیومن لائف سائیکل کے بارے میں بتایا. ہیومن لائف سائیکل کل میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے 2-3 بار بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمے ہوئے خون میں بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوشت کی طرح بنا دیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پڑی، پھر اس کے اوپر اسکن چڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پیارا سا بیبی بنا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اتنے پیارے پیارے بیبی بنا کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کا فیصلہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے اوبے کریں گے وہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ لوگ ہی جنتوں میں داخل ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے ہیں، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام پڑھ کے ان کو سناتے ہیں قوم کو، تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں. اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی نہیں پھر ہوتے. اور اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے اطاعت گزار لوگوں پر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں پہ عذاب آتا ہے تو وہ لوگ رونے لگتے ہیں کہ ہائے ہم پہ یہ عذاب کیوں آ گیا. الحمدللہ ہماری سورہ المومن کمپلیٹ ہوئی. سورہ المومن کو سورہ الغافر بھی کہا جاتا ہے. سورہ حامیم السجدہ شروع کرتے ہیں جس کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. حامیم السجدہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے وسیع رحمت والے نے نازل کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ یہ سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو. عربی کی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان جانتے تھے اور وہاں کے سب لوگ بھی عربی زبان جانتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو جب سمجھ آئے گی تو اللہ کے پیغام کی طرف وہ لوگ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر رہو اور اللہ سے بخشش مانگو. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی جنتیں ہیں. تو اس لیے ہمیشہ نیک عمل کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ ہلے نہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ نے 2 دن میں زمین پیدا کی اور 2 دن میں آسمان. اور پورا یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے سب کائنات کو بنا دیا.
2 دن میں زمین پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سب غذائیں رکھ دی، سب تب زمین کے اندر تمام خزانے رکھ دیے، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، پھر آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے روشن کر دیا. کون سے چراغ؟ چاند، ستارے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جب اللہ نے اتنا سب کچھ کیا تو یہ تمام قوموں کو چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ شرک کرنے لگے. پھر اللہ نے انہی قوموں کا ذکر کیا کہ قوم عاد اور ثمود نے تکبر کیا، اور قوم عاد جو تھی وہ اپنی طاقت، یعنی ان کی جو طاقت تھی نا، وہ لوگ پہاڑ اور چٹانیں تراش لیتے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی طاقت کو مانتے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور آپ کو جو نعمت ملتی ہے اس پہ کس کا شکر ادا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، کہ اپنے اوپر تو نہیں فخر کرنا چاہیے نا. اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار بننا ہے، اور ہر تعریف اللہ کے لیے. جب بھی کوئی آپ خوبی دیکھے، کوئی نعمت دیکھے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو سب کچھ نعمتیں دی تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انہوں نے گھمنڈ کیا، اللہ کا شکر گزار نہیں ہوئے. اور جب قیامت آئے گی نا تو پھر ان کے کان بھی بولیں گے، ان کی جسم بھی ہاتھ بھی بولیں گے، اور ان کی جلدیں بھی بولیں گی، ان کی آنکھیں، کان اور ان کی کھالیں، ان کی اسکن بولے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے. اور یہ ان کی اسکن جب بولے گی نا تو یہ کہیں گے اپنی اسکن سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، تم کیسے بول سکتی ہو؟ تو یہ کہے گی اسکن کہ جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دی تھی نا، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دے دی. ہماری اسکن بھی بولے گی، ہماری آنکھیں، کل ہم نے پڑھا تھا ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے اور ہمارے پاؤں بھی بولیں گے. آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے کھالیں بھی بولیں گی، ہماری آنکھ اور کان بھی بولیں گے. تو دیکھیں، آنکھیں بھی بولیں گی، کان بھی بولیں گے، اسکن بھی بولیں گی. تو جہاں جہاں سے کوئی غلطی کی وہ ساری گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کیا. تو اس لیے نیک عمل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ان کے لیے جب انجام دیکھیں گے نا، پنش ملے گی. تو جب پنش ملتی ہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ سوری سوری. دنیا میں تو سوری قبول ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی سوری قبول نہیں ہوگی. دنیا میں ہی معافی مانگنی پڑے گی اللہ سے. تو وہاں پہ جب یہ لوگ کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنا کفر کرتے تھے، یہ کہتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو شور کرو، تاکہ ان کا قرآن سب لوگ نہ سن پائیں اور اللہ کی ہدایت رستے پہ نہ آ جائے. کہ قرآن سن کے ہمیں سمجھ آتی ہے نا، قرآن سن کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس رستے پہ جانا ہے. تو وہ لوگ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو شور کرتے تھے. اب آپ سوچیں، قرآن سنتے ہوئے جب قرآن لگتا ہے کیوں کہا جاتا ہے خاموشی اختیار کرو؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے وقت ادب اور خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور اس پہ وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ڈرو مت، غم نہ کرو، جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ، آج تمہیں وہ جنت ملے گی جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی. ایمان والوں کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. وہ انہیں کہیں گے اب تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ مانگو، وہ ملے گا. اور پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے، اس کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. اور پھر وہ فرشتے یہ بشارت دیں گے کہ جو انسان دوسروں کو اچھے کام کی طرف، نیک کام کی طرف بلاتا ہے، اس انسان سے اچھا تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگ بلاتے ہیں لوگوں کو اچھے کام کی طرف، اچھے کام کا حکم دینا. یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ اس کے ساتھ برائی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ نیکی ہی کریں، بھلائی کا معاملہ کریں. ہر برائی کو نیکی سے مٹائیں، ہر برائی کو نیکی سے مٹائیں، ہر برائی کو نیکی سے مٹائیں، ہر برائی کو نیکی سے مٹانا ہے. اور اگر کوئی آپ کا دل دکھائے یا کوئی برائی آ جائے، کسی کی طرف سے ہرٹ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ سے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا ہے اور اس انسان کے ساتھ برائی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چاند، ستارے، سورج ہم نے بنائے ہیں نا،
ان کو نہ سجدہ کرو. جو اللہ ہے ان کو اللہ کو سجدہ کرو کیونکہ وہ چیزیں اللہ نے بنائی. تو اللہ تعالیٰ سجدے کا حق رکھتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے. اللہ کا حق ہے کیونکہ اللہ نے چاند سورج ستارے بنائے ہیں, تو وہ اللہ جس نے بنائے ہیں اس کو چھوڑ کے, خالق کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں. تو کتنے غلط ہیں, کتنے گھاٹے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ کی تسبیح سے بالکل نہیں تھکتے. تو وہ لوگ جو لوگ تکبر میں ہیں نا کہ ہم اللہ کی تسبیح نہیں کریں گے یا اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے یا اللہ کا فرما برداری نہیں کریں گے, تو وہ اگر تکبر کرتے ہیں تو انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین جب بنجر ہوتی ہے اس کے اوپر پانی بارش برستا ہے تو وہ نباتات اگاتی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے, ورنہ بنجر زمین کو کون سیراب کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ زمین بنجر کو سیراب کرتے ہیں, پودے اگتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے, ہمیں دوبارہ پیدا کر دیں گے. پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی باعزت کتاب بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیں کہ یہ آیات کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں, یہ لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی ہے. اور لوگ اس وقت بھی اختلاف کرتے تھے, لوگ اب بھی اختلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرتا ہے بس وہ اسی کے لیے ہے, اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اسی کو بدلہ ملے گا برائی کا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لوٹایا جاتا ہے. یعنی اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی, اللہ کو علم ہے کہ پودے میں سے کون سا پھل نکلے گا, کیسا پھول آئے گا, اللہ کو پتہ ہے ہمارے جسموں کے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ بارش کب آئے گی. یہ سارے جو غیب کے علم ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عیش و عشرت مل جاتی ہے, آسانی مل جاتی ہے, تو وہ دنیا کے مزوں میں گم ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسانوں پہ انعام کرتے ہیں نا, جب انسانوں پہ انعام کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے, اور جب ہم انسانوں کو کوئی تکلیف دیتے ہیں, بیمار ہوتا ہے, پھر وہ تسبیحیں پڑھنی شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, پھر اللہ سے رجوع کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دکھ اور سکھ ہر سچویشن میں اللہ کو یاد کرنا ہے. کوئی انعام ملے, کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا ہے, کوئی برے حالات آ جائے تو صبر کرنا ہے. ہر حالات مومن کے لیے, ہر حالات میں خیر ہوتی ہے, ہر حالات میں مومن کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. الحمدللہ ہماری سورہ حامیم السجدہ کمپلیٹ ہوئی. پارہ نمبر 25 بھی شروع ہو چکا ہے. پارہ نمبر 25 کا ہم نے پہلا رکوع کر لیا, باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ سورہ شورا کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ہم کل. سورہ پارہ 25 ہم شروع کر چکے ہیں الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.